میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اس کے سب دکھوں سے اسے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ اور مجھے آپ تک پہنچ جانے کی خداوند نے یہ برکت دی ہے۔ یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑا احسان ہے، خدا کا رحم ہے مجھ پر کہ میں اس طرح خدا کا کلام لے کر آپ کے گھر آیا ہوں۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ ہم نے نہ جانے کیا کچھ آزما کے دیکھا ہے، اور مہربانیوں کے بجائے ہم کو مصیبتیں نصیب ہوئی ہیں، مصیبتیں آ پڑی ہیں، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، لوگ بہت دکھی ہیں۔ کس پر اعتبار کریں، کس سے دور بھاگیں، کس سے بچیں، بڑا مشکل ہے فیصلہ۔ لیکن خداوند کا شکر ہے، کلام زندگی پروگرام میں آپ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ خداوند پر بھروسہ کر کے تو دیکھو وہ کتنا مہربان ہے۔ مصیبتیں دور ہو جائیں گی، برکتوں سے مالا مال کر دیے جاؤ گے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور ابھی میں نے خداوند کے کلام میں سے ایک آیت پڑھ کے آپ کو سنائی۔ ایک کیا 34ویں زبور کی 8 آیتیں پڑھی تھی، اس میں سے ایک بات یہ ہے ابھری ہوئی میرے لیے، آپ کو بھی وہی پیش کرتا ہوں۔ خدا کے کلام میں یہ دعوت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے ہم سے آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ آزما چکھ کر دیکھو، چکھ کے دیکھو۔ اب وہ جو نمک ہوتا تھا پسا ہوا، باریک پسا ہوا، اور وہ جو بورا جس کو بولتے تھے، بہت باریک سفید رنگ کا، جب تک چکھے نا تو پتہ نہیں لگتا کہ کون سا نمکین ہے اور کون سا۔ اور اسی طریقے سے بس جو لاب ہوا کرتا تھا ایپسم سالٹ وہ بھی سفید رنگ کا ہوتا تھا، تو پتہ نہیں، جب تک چکھے نا تو پتہ نہیں لگتا، چکھنے کے بعد او ہو یہ تو بہت کڑوا بھائی، نہیں یہ میٹھا نہیں ہے، تو نمکین ہے۔ اسی طریقے سے معلوم نہیں ہوتا اس دنیا میں کس پر اعتبار کریں۔ دعوت دینے والے تو بہت ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ اس دعوت کے پیچھے کیا لالچ ہے، کیا نتیجہ ہوگا، کیا ملے گا، کیا کھو دیا جائے گا، معلوم نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں آزمانے کے بعد پھر ایسا معلوم ہوتا کہ اب اور کیا کریں، اور کتنا آزمائیں، کس کے پاس جائیں، کس پہ اور کس پر بھروسہ کریں۔ دل ٹوٹ گئے بہت سے لوگوں کے، ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح۔ اور پھر یہ کہ خدا کے پاس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ خدا تو ایمانداروں کی سنتا ہے، راست بازوں کی دعا سنتا ہے، تو گناہ گار کہاں جائیں؟
پھر قبروں پہ جاتے ہیں لوگ, قبروں پہ جا کے دعا کرتے ہیں, شاید وہ سن لیں گے. ہمیں احترام کرنا چاہیے بزرگوں کا, لیکن ان میں سے کسی نے نہیں کہا تھا کبھی کہ میری قبر پہ آنا, تم سے دعا کرنا, میں سن لوں گا, مجھے معلوم ہے تم کیا کہو گے. کسی نے کہا نہیں ایسا. سمجھدار لوگ تھے, وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ تھے, پیارے لوگ تھے. انہوں نے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ صاحب میری قبر پہ آنا تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا, تمہاری آواز میں مجھ تک پہنچ جائے گی. اپنا اچھا ہے, ایسے خیالات آتے ہیں دماغ میں, لیکن کہا کسی نے نہیں. تو کیا چکھ کے دیکھیں گے وہاں کیا ملے گا. پھر جو کچھ ہم سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ایک اور مصیبت پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا بھی میرا مخالف ہے. لوگ تو ہیں ہی, خدا بھی میرا مخالف ہے. کیوں بھائی؟ میں خدا کا گناہ گار ہوں. تو چلو دیکھتے ہیں کچھ کر کے, کچھ نیکیاں کر کے دیکھتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے جو کچھ نیکیاں ہوتی ہیں ان سے کچھ بھی نہیں بن پاتا. بوجھ نہیں جاتا دل پر سے. یاد رہتا ہے کہ یہ میرے گناہ, چلو یہ تو میں نے اچھا کام کیا, لیکن یہ جو میری بدکاریاں ہیں ان کا کیا ہوگا. بڑی مشکل کی بات ہے. کیا کرے گناہ گار انسان, کہاں جائے. ایک تو مصیبت میں ہوں, اوپر سے اس پر وہ ملزم بھی ہے. مصیبت زیادہ بھی ہے اور ملزم بھی ہے. جب کتاب پڑھتے ہیں, کوئی بھی شریعت کی کتاب پڑھو, اس میں بتا گیا یہ کام تم نے کرنا ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں نے تو کبھی بھی نہیں یہ کام کیا, اب ہوتا بھی نہیں, کیا کروں, کہاں جاؤں. کیا کوئی ہے مددگار, کوئی بچا سکتا ہے مجھے, کوئی چھڑا سکتا ہے. اسی حالت میں کس کے پاس جا سکتا ہوں. یہ خدا کا کلام کہتا, آزما کر دیکھو, آ کے تو دیکھو ایک دفعہ. خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. میں گناہ گاروں کو ڈھونڈتا ہوں. گناہ گار ڈھونڈتے پھرتے ہیں, جنہیں معلوم نہیں ہے خدا یسوع مسیح کا, وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ دروازہ جہاں ان کے لیے کھل جائے گا اور داخل ہو سکیں گے. کوئی دروازہ نہیں کھلتا گناہ گار کے لیے. ہر طرف سے یہ آواز آتی جب اپنے آپ کو پاک کر پھر آنا, پاک کر کے آ اپنے آپ کو, اپنے گناہوں کو دور کر کے آ. اب وہ کہاں جائے پھر, وہ کہاں جائے. خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے, کوئی, تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. اب اس کوئی میں کون رہ گیا ہے. جب پہلی دفعہ میں نے یہ بات پڑھی تھی اور خدا نے توفیق دی اس پر سوچنے کی, تو میں نے کہا اچھا خدا تیرا شکر ہے, میرے لیے دروازہ کھول رہا, تو میں آ سکتا ہوں, کیونکہ ورنہ میں کہاں جاؤں گا. کوئی ہے دروازہ میرے لیے؟ نہیں, کوئی نہیں ہے. کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ تو جا یہاں سے, تو گناہ گار ہے. خداوند کے کلام میں تو جگہ جگہ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خداوند آواز دیتا ہے اور کہتا میرے پاس آ کے تو دیکھ, میرے پاس واپس آ جا. دیکھو میں آپ کو یسایہ نبی کی کتاب میں سے ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے, میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا, آ جا, واپس آ جا. یہی جگہ ہے, اور کوئی جگہ نہیں تجھے قبول کرے گا, اور کوئی دروازہ تیرے لیے نہیں کھولے گا آگے. کیوں؟ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. جو سزا تجھے ملنی چاہیے تھی وہ میں نے لے لی ہے, وہ میں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں. کوئی کہے گا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, تو پھر مجھے بتاؤ اور کیا امید ہے پھر ہماری. اگر خدا ہماری مدد نہ کرے تو کہاں سے مدد لیں گے ہم. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دے اپنے گناہ, میں تجھے بخش دوں گا, توبہ کر میرے سامنے آ کے, میں ہٹا دوں گا. گڑھا کی مانند, بادل کی طرح, آفتاب صداقت طالع ہوگا, سورج چمکے گا تیری زندگی میں. اسی لیے تو لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, اندر روشنی آ گئی. ان کے منہ پہ کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جائیں گے اور کوئی کہے گا تم آ نہیں سکتے, تو یہاں کیسے آ گیا, تو آ کیسے گئی ہے, یہ جگہ تو پاک ہے. اور وہ کہنے والا بھی نہیں جانتا پاکیزگی ہے کیا. وہ کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ پاک نہیں ہے, اس نے گناہ کیے ہیں. وہ جو دروازے پہ کھڑا ہوا گناہ گار کو کہتا تو نہیں آ سکتا. ارے دوسروں سے تو چھپ سکتا ہے انسان, خدا کو تو معلوم ہے اندر کیا ہے.
وہ ہمارے خیالات کو دور سے پہچان لیتا ہے، وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، ہماری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے بعید نہیں، دور نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں دوسروں کو، نہیں آنے دیتے، نہ خود داخل ہوتے نہ داخل ہونے دیتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کلام میں، نہ تو خود اندر جائیں گے نہ خود آنے دیں گے، کسی کو آنے دیں گے۔ میرا بھائی تھا، چلا گیا اب تو خدا ان کے پاس، مجھ سے بتا رہا کہ نا کہ اسے بھینس کو دیکھ، یہ بھوسا جو ہے یہ اس کے لیے ہے، یہ کتا آگے بیٹھ گیا اس میں، نہ تو یہ کھاتا ہے بھوسا نہ بھینس کو کھانے دے رہا، اپنے آپ بھی نہیں کھاتا، وہ نزدیک آتی اس کو بھونکتا ہے۔ کئی دفعہ جو شریعت کے محافظ ہوتے ہیں نا، دھرم کے وہاں پہ اس کی رکشا کرنے والے، ان کا ایسے حال ہوتا ہے، نہ تو انہوں نے خود خدا کو کوئی چکھا ہے، نہ اس کی مہربانی کا اس کو پتہ ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ خدا گناہگاروں کو ڈھونڈتا اور بچا لیتا ہے، برباد ہونے سے بچاتا ہے۔ خدا نے قسم کھائی ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، یہ خدا کہتا، بتاؤ اگر خدا سے کوئی بڑا ہوتا نا اس کی قسم کھا لیتا، تو اپنے سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں، خدا سے تو بڑا کوئی ہے نہیں، تو اپنی جان کی قسم کھا رہا ہے۔ کسی طرح یقین تو آ جائے گناہگار کو، کسی طریقے سے اس کے کان تک یہ بات پہنچ جائے کہ تو نہ ڈر، نہ گھبرا، میں تیرا خدا ہوں۔ پتہ نہیں کون کون سے خدا تو نے بنا رکھے ہیں، اور کون کون سے خدا ہیں جن کی آواز تو سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ہوں تیرا خدا، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں تیرے گناہوں کو، تیری خطاؤں دور، تیرے گناہوں کو بادل کی طرح، گھٹا کی طرح سب صاف ہو جائے گا۔ میں کروں گا، تو نہیں کر سکتا، میں کر دوں گا۔ کیسے؟ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، جو قیمت تجھے دینی چاہیے تیرے پاس ہے نہیں، میں نے دی۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں سے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ کیسے نکال دوں گا بھلا؟ میں کہاں سے نکال دوں گا؟ میری تو زندگی کا مقصد یہی ہے کہ گناہ گاروں کو بچاؤں، میں گناہ گاروں کو، راست بازوں کو نہیں میں ڈھونڈتا، میں ان گناہ گاروں کو ڈھونڈنے آیا ہوں جو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی دروازہ مل جائے، کوئی ہو جو مجھے کہے کہ مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کوئی ایسا خدا ہے جو مجھ سے یوں کہے؟ میں نے گواہیاں سنی، یہ کہتے ہیں اگر کوئی خدا ہے اس وقت مجھے سنبھالے، اگر کوئی خدا ہے تو میری دعا سنے، اگر کوئی خدا ہے تو میرے اندر سے اس اندھیرے کو دور کر دے، اگر کوئی خدا ہے۔ یہ وہی خدا ہے کہہ رہا تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، گھبرا مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا۔ تیرے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، اور جہاں تو پڑا ہوا ہے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوگا، جہاں تجھے دھکا دے کے گرا دیا گیا وہاں سے تو اٹھ کھڑی ہوگی۔ مت دیکھ دھکا دینے والوں کی طرف، مت دیکھ، مت دھکے کھاتے پھرو، میں نے فدیہ دے دیا ہے تمہارے لیے، اپنی جان دے کر تجھے خریدا ہے، آجا میرے پاس واپس آجا۔ یہ ہے تو ایسے میں خدا آواز دیتا ہے لوگوں کو، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ارے تو کس کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی؟ کہاں کہاں جائے گا، اور کہاں جائے گا، اور کسے پکارنا چاہتا ہے؟ چک کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ اور یہ دعوت جو ہے، دروازہ ان کا کھٹکھٹاتا ہے جن کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں، جو دروازے کھٹکھٹاتے پھرتے اور کوئی کھولتا نہیں ان کے لیے۔ وہ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی کھولتا نہیں، ان کے پاس آ کے کہہ رہا تو دروازے کھٹکھٹا رہا اور کوئی نہیں کھولتا، میرے لیے کھول کر دیکھ، میں اندر آؤں گا، کھانا کھائیں گے، خوشی منائیں گے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے، کوئی میں، سب آ گئے۔ کوئی انسان ایسا ہے نہیں، ضمیر اس کا کہے گا تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، اب اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہے، سوائے اندھیرے کے تیرا کچھ حصہ نہیں ہے، اب تو مرنے جا رہا ہے، تجھے نہیں معلوم جائے گا کہاں۔ میری بیٹی دروازہ کھول میرے لیے، بیٹا دروازہ کھول دے۔ خدا یسوع مسیح نے کہانی سنائی ایک، کیونکہ بہت سے لوگ جب یسوع مسیح کے پاس آنے لگے،
सुन सुन के तो बेचारे गुनाहगार, जिन्हें लोग कहते थे गुनाहगार हैं, अब वो आने लगे यीशु मसीह के पास, सुन के बैठे रहते थे, कहीं और जाना बंद कर दिया उन्होंने। बड़े नाराज वो जो धर्म गुरु थे उस वक्त के, एक तौर पर कहते हैं कि धर्म का जैसे ठेका ले रखा था उन्होंने, हमारे पास है सब कुछ, हमारे से पूछो, हम देंगे तब तुम्हें मिलेगा, इस किस्म का उनका इख्तियार सा था। वो बड़े नाराज यीशु मसीह से, क्या लगे, देखो हम तो इनको मुंह नहीं लगाते, ये कहाँ का रास्तबाज है, ये कहाँ का खुदा का बंदा आया, ये कहाँ का नबी है, ये कहाँ का भलाद, इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठता है। हमने सुना खाना भी खाने जाता उनके घर, और तो और गुनाहगारों के साथ कोई सलूक मत रखो, मत आने दो उन्हें, दरवाज़ा मत खोलो उनको। खुदा यीशु मसीह ने कहानी सुनाई। एक बाप था, उसके दो बेटे थे। एक बेटा तो घर में रहता था, काम कुम करता था, दूसरा आवारा हो गया, सब कुछ लेके अपना हिस्सा चला गया, जाके न कहाँ कहाँ उसने अपना पैसा बर्बाद कर दिया। अब जहाँ चला गया था वहाँ काल पड़ गया, नौकरी मिले ना उसे, कोई घर में ना आने दे। एक को तरस आया, उसने कहा हमारे सुअर हैं वो चरा लिया कर, जा। सुअर चराने के लिए रख दिया उसे, बताओ। तो सुअरों को डाल जाते थे फलियां, इससे कोई पूछता तक नहीं था, भाई तू भी आदमी है, तुझे भी भूख लगती होगी, तेरा कोई बंदोबस्त है, किसी ने नहीं पूछा। तंग आ गया बेचारा, कई दफा वही फलियां ही खा लेता था। उसके लिए लिखा है, एक दिन उसने ये कहा, मेरे बाप के मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती, खूब आराम से खाते मेरे बाप के मजदूर, नौकर जो उसके, उनको अच्छा खाना मिलता, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। बड़ा मुश्किल हुआ होगा ये फैसला करना, वापिस आना बहुत मुश्किल है। तौबा नहीं करना मांगता आदमी, शर्म की वजह से भी, नाउमीदी की वजह से भी, और घमंड की वजह से आना उठना नहीं मांगता आदमी, डर की वजह से भी। पता नहीं मुझे मना कर दिया तो लेकिन फिर भी हिम्मत करी इसने, हिम्मत करके आया, बड़ा पूरा तैयार करके आया, मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा अपने बाप को। बाप ने देखा उसे आता हुआ, दौड़ के गया, बैठा नहीं रहा बेचारा, बूढ़ा आदमी, ऐसा लगता है अच्छी उम्र होगी, दौड़ के जा रहा है उसके पास। और देखिए वहाँ आप ये पढ़ के देखिए, लूका की इंजील में है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसने पूछा तक नहीं उससे कि तूने पैसे का क्या किया, जरा मुंह देख अपना क्या कर रखा है, जूती देख, ये देख मेरे नौकर हैं उनके कपड़े देख, ये क्या किया तूने, पैसा कहाँ गया, कुछ नहीं पूछा। ये लिखा है, दौड़ कर गया, अभी दूर ही था, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। अरे तरस खाता है वो, तरस खाने वाला बाप है, गुनहगार पर तरस खाता, उस पर जो तंग आके उसके पास लौट आ जाए, कहते मेरे पास और कोई जगह नहीं, कहीं नहीं जा सकती मैं, है ही नहीं कोई जगह मेरे लिए, चक्कर देखो। तो ये गया, तो लिखा दूर से देखा, देखते के साथ ही लड़के ने बोलना शुरू कर दिया कि बाप मुझे अपने मजदूरों जैसा रख ले, मैंने गुनाह किया, आसमान के खुदा के खिलाफ भी, तेरे खिलाफ भी गुनाह किया है, मुझे अपने मजदूरों जैसा रख ले। ये सोच के गया था, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो बाप ने ये नहीं उसको कहने दिया कि मुझे अपने मजदूरों जैसा रख ले ये नहीं कहने दिया, ये कहने दिया कि मैं गुनाहगार हूँ, खुदा की नज़र में गुनाह किया, तेरी नज़र में गुनाह किया, ये नहीं कहने दिया मुझे अपने मजदूरों जैसा रख ले। पूछा तक नहीं उसने, अरे वो पैसे का क्या हुआ, ये देख अपनी तंदुरुस्ती, देखा तूने क्या हाल बना रखा, कपड़े देख अपने, शक्ल देख अपनी, कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, गले से लगा लिया, चिपट गया, ये मेरा बेटा आ गया, मर गया था समझो, जिंदा हो गया, खो गया था, मुझे मिल गया। ये है वो सलूक जो खुदा करता है। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकिरदारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, बल्कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते, डर है इसमें, क्या है खुदावंद अगर मैं तुझसे दूर रहा इसी तरह तो मैं कब तक दूर रहूंगा, अगर मैं ना तेरी आवाज सुनकर आई तेरे पास तो फिर मैं कहां जाऊंगी, क्या होगा मेरी जिंदगी का, क्या होगा मेरा अंजाम,
मेरे लिए यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, मेरे लिए वहाँ कौन दरवाज़ा खोलेगा, जाना तो मुझे है। और ये देखो, आजमा कर देखो, एक दफ़ा आजमा कर देखो। मुझे बड़ी बरकत मिलती है उन भाई बहनों की गवाही सुन के जो मसीही घर में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन दिल में उनके एक जुस्तजू, तलाश थी, परेशानी थी, घबराते थे, रोते थे, कहते खुदा ये सब कुछ जो कुछ मुझे बचपन से सिखाया गया, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, चैन क्यों नहीं आता, यकीन क्यों नहीं आता, तेरा दीदार क्यों नहीं नसीब होता, क्यों नहीं ऐसा महसूस होता कि तू सुन रहा है, मैं फर्ज किए जाऊं, बस फर्ज करो। नहीं बनती बात उससे। अरे फर्ज की जरूरत नहीं, फजल की जरूरत है। उन पर फजल हो जाता है। फजल ये होता है कि वो कहते हैं अच्छा मैं आजमा कर देखता हूँ खुदा यीशु मसीह क्या करेगा, चलो देखते हैं। और जगह हमने सब कुछ जाके देख लिया है, हमने सारे दरवाजे खटखटा के देख लिए हैं, जो मांगा है वो दे के देख लिया है, जहाँ भेजा वहाँ जाके देख लिया है, जो छोड़ने को कहा था वो छोड़ के देख लिया। अब कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब और क्या करें, कुछ नहीं करने की जरूरत। वो कह रहा है मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरे गुनाहों को घटा की माने, तेरी खताओं को बादल की माने मिटा डाला, आके तो देख देख देख। मैं क्या कहता हूं, मैं ही वो हूं जो अपने, ये यशायाह नबी की किताब है और उसका बड़ा प्यारा यशायाह नबी की किताब, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यशायाह नबी की किताब और उसका 43वां बाब है और 25वीं आयत है। और ये लिखा है कि मैंने, एक जगह तो लिखा ना मैंने तेरी खताओं को घटा की मानी, और यहाँ ये लिखा है मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर, तेरी किसी नेकी की वजह से नहीं, तेरे पता नेकी है ही नहीं, नेकी कहाँ हो, मैं तो अपने नाम की वजह से, मेरे नाम की इसमें अजमत और बुजुर्गी है, इसमें मेरे नाम का जलाल है कि मैं गुनाहगारों को बचा लेता हूं, छुड़ा लेता हूं, इतना प्यार करता हूं कि उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि उनके गुनाहों को अपने ऊपर ले लेता हूं। यही तो किया खुदा यीशु मसीह ने, वो हमारे गुनाहों को, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। काश के आप खुद ही पढ़ें, खुदा उनका कलाम खुद ही पढ़ें, और जो सुन रहे हैं काश करे खुदा ऐसा कर दे कि ये आपको बार बार सुनाई दे, आपके अंदर ये गूंजता रहे, मेरे पास वापस आ जा, मेरे पास वापस आ जा। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। दुनिया वाले याद दिलाएंगे, शैतान याद दिलाएगा, जमीर तेरा तुझे परेशान करेगा, लेकिन याद रख, याद रख मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है। सबसे मोहब्बत रखता है खुदा। यीशु मसीह में यही बात जाहिर हुई कि खुदा किसी से नफरत नहीं करता, गुनाह से करता है। गुनाह हमारे अंदर से निकाल के फेंक देता है, हमारे दिल में अपने पाकरू को बसा देता है, उससे जिंदगी में पाकीज़गी पैदा होती है और खुदा के साथ एक ऐसा ताल्लुक हो जाता है कि हम कहते हैं मैंने चख के देखा है, मुझे मालूम है, मैं कह सकता हूं जिसका मैंने यकीन किया उसे मैं जानता हूं। आपके लिए दावत है मेरे प्यारे भाई, मत घबराओ, मत इधर उधर जाओ, वो आपको बुला रहा है, मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दे दिया है। सुना आपने, सुन लिया आपने। खुदावंद आपको बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी में गुनाहों से बर्बाद करे, लोग उस पर हंसें और वो कहे हाय अब मैं कहाँ जाऊं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो आया आपके पास, देख मैं आया हूं, आने दो उसको अपने अंदर, कह दो मेरे दिल में आ, एक दफा कह के तो देखो, आजमा कर देखो, फिर आपको पता लगेगा कि खुदा कितना मेहरबान है। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। आप सब जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं,
میں پھر سے خدا کے پیار میں آپ کی منت کرتا ہوں، نراش نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، ایسا کبھی نہ سوچیں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات اور ہے ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کلام پڑھنا چھوڑ دیں گے، اچھے آدمیوں کی رفاقت میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے، اور جانے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ نہیں چھوڑتا، جائیں، وہ نہیں کبھی چھوڑے گا۔ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو بھول جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جسے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اس پہ ترس نہ کھائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور جسے اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے، ترس ہی نہ آئے ماں کو؟ تو دیکھو کیسی عجیب بات ہے، خدا جانتا ہے کہ گناہ انسان کو کہاں تک برباد کر سکتا ہے، محبت کس طرح لوٹ سکتا ہے، ماں کے دل میں سے بھی لوٹ سکتا ہے۔ ہاں وہ تجھے شاید بھول جائے، دیکھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترسنے کا ہے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ وہ باپ بھی اور ماں بھی ہے، کہہ رہا ماں سے زیادہ ماں بھول سکتی، میں نہیں بھولوں گا۔ آزما کر دیکھو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خداوند بہت مہربان ہے۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا تو نے کیا کیا ہے، وہ یہ کہے گا دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے، دیکھ اس صلیب پر میں نے تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہے، میرے پاس واپس آ جا۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ تجھے پتہ لگے گا کہ میں کتنا مہربان ہوں، اور تجھے یہ پتہ لگے گا کہ تیری زندگی میں کتنا بڑا معجزہ کر دوں گا، چمتکار کر دوں گا۔ ایک عجیب کام یہ کروں گا کہ جن چیزوں سے تجھے نفرت کرنی چاہیے تو ان سے نفرت کرے گا، جن باتوں سے تجھے محبت ہونی چاہیے ان سے تو محبت کرنے لگے گا، تو مجھے پیار کرنے لگے گا، تو مجھے پیار کرنے لگے گا، ڈرے گا نہیں، مجھے پیار کرنے لگے گی۔ اور اس پیار کی وجہ سے تیری زندگی میں سے ہر ایک قسم کی نفرت، ہر ایک کے لیے نفرت، ہر ایک کے لیے غصہ، بری باتیں سب نکل جائیں گی۔ جیسا میں ہوں ویسا ہی تجھے میں بنا دوں گا۔ دنیا والے دیکھ کے کہیں گے اسے کیا ہو گیا، اور میرے بھائی میری بہن آپ یوں کہو گے چکھ کے دیکھو، چکھ کے دیکھو خدا ان کیسا مہربان ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا کرو، یہ دعا تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کا اثر بہت زبردست ہوگا۔ ہائے خدا یسوع، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ تم مجھے قبول کر، مجھے معاف کر دے، اور میرا دل کھلا ہے، آ میری زندگی میں۔ میں اب اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، مجھے سنبھال لینا۔ اس دعا کی وجہ سے آپ کا اس کے ساتھ ایسا رشتہ ہو گیا ہے، اگر آپ نے دعا کی ہے، کہ اب آپ جب دعا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ۔